بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ ایک تاجر تھا، کراچی میں گیا، جوڑیا بازار میں۔ وہاں کھوپا گری والے بیٹھے تھے، ایک بندہ ایک بوری لے کے۔ تاجر تھا بڑا، ٹرکوں والا، تو اس نے جا کے سودا کیا، کیا دام ہے؟ اس نے کہا یہ ہے۔ اس نے کہا ایک ٹرک کے کیا دام ہوں گے؟ اتنے ٹرکوں کے کیا دام ہوں گے؟ اس نے کہا اتنے ہیں۔ انہوں نے کہا مال ہے آپ کے پاس سٹاک میں؟ بالکل ہے۔ اس نے کہا یہ پیسے ہیں؟ بقیہ پیسے دوں گا، مال اٹھاؤں گا، ہمارا اتنے ٹرکوں کا سودا ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ مقررہ دن میں جب مال لینے کا وقت آیا، اب وہ تاجر پریشان ہے، اس کے پاس وہ اتنا مال تھا نہیں، وہ بوریوں والا تھا، ٹرکوں والا نہیں تھا۔ اس نے کہا شاید میں ادھر ادھر سے کر کے اس کو پورا کر دوں گا، کوئی نفع کما لوں گا۔ ادھر ادھر سے پورا نہ ہو سکا۔ اس تاجر کی ہوا مارکیٹ میں پھیل گئی کہ وہ آیا ہوا ہے اور وہ ٹرکوں والا ہے۔ کسی نے اسے مال نہ دیا۔ اگر اس کو مال دے دیا تو گاہک تو اسی کے پاس آئے گا، اس کو مال نہیں دیں گے تو گاہک ہمارے پاس آئے گا۔ اب وہ آ کے بیٹھ گیا اس پہ کہ تیرا میرا اتنے ٹرکوں کا سودا ہوا تھا، دے۔ اب وہ کہے گی میرا تو ٹرک نہیں ہے، سودا تو ہوا تھا۔ ہاں تو کر کوئی بات نہیں، مجھے اتنے ٹرکوں کا منافع دے دے۔ کوئی بات نہیں، اگر تیرے سودا نہیں دے سکتا، اتنے ٹرکوں کا منافع دے دے، میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ اب منافع اتنے ٹرکوں کا وہ کیسے دے؟ بڑا پریشان۔ بڑے تاجروں تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اصولاً اس کو منافع دینا چاہیے۔ اور اس نے منافع لیا۔ جتنے ٹرکوں کا سودا ہوا تھا اتنے ٹرکوں کا منافع لیا اور وہاں سے اٹھا۔ اور اس تاجر کا اصول تھا، جو سودا کرتا تھا اس میں نفع کماتا تھا۔ اس کے گوارا کے گودام تھے۔ یہ جو گوارا کا بیج ہوتا ہے، یہ کریموں میں، چاکلیٹوں میں، پورے ورلڈ کا بہترین ایک تجارت ہے، گوارا کا بیج۔ گوار ایک سبزی فصل ہے۔ اس کا جو بیج ہے یہ بہت نفع مند ہے، پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے۔ چاکلیٹ اس سے بنتے ہیں، اس سے کریمیں بنتی ہیں، اس سے اور بہت سی چیزیں بنتی ہیں۔ اس کے گوارا کا گودام تھا، بہت بڑا گودام، کنالوں میں گودام، میں نے دیکھا ہے۔ وہ تاجر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے دوست تھے۔ کھڑے کھڑے وہاں ایک بڑا تاجر آیا۔ حاجی صاحب کیا پڑا ہوا ہے؟ اس نے گوارا پڑا ہے، اور وہ سچا تاجر تھا۔ اس نے کہا کیا لوگے؟ اس نے کہا اتنے کا لیا ہے، تو جو دینا ہے دے دے۔ اس نے کہا حاجی صاحب آپ بھی کوئی کچھ؟ اس نے کہا تو سارا لے جا، کوئی منافع نہ دے، بس صرف اس کی سوتلی اور بوری مجھے دے دے۔ باردانہ جسے لفظ کہتے ہیں نا، باردانہ، اس کے سینے کے لیے جو دھاگا سوتلی ہے وہ دے دے، یعنی وہ نہ لے جا، اور اس کی بوری مجھے دے دے، اپنی بوری میں ڈال کے لے جا۔ وہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے کہا منافع تو بہت زبردست ہے، انہوں نے منافع لیا ہی نہیں۔ وہ گودام اتنا بڑا تھا کہ اس کی سوتلی اتنی جمع ہوئی، اس کی بوری اتنی جمع ہوئی، پھر حاج صاحب کو خود دیکھا کھڑے ہو کے ایک ایک بوری کو جھاڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے،
उस एक एक बोरी को झाड़ते झाड़ते कई बोरियां निकल आईं, किसी में पाव, किसी में छटाक, किसी में थोड़ा, किसी में ज्यादा। वो इस तरह का मिजाज का आदमी था। बैंक में पैसे नहीं रखता था, एक बोरी पैसों की भर के अब बोरियों में रख देता था। पता नहीं अब कौन सी बोरी है, एक बोरी नोटों की भर के उन बोरियों में रख देता था। उसे पता था ये फला बोरी है और ये नोटों की है, बाकी जिन्स की बोरी है। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, आओ मैं तुम्हें बताऊं, मेरा अल्लाह कहता है ऐसी तिजारत, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, तुम्हें ऐसी तिजारत ना बताऊं जो तुम्हें अजाब से बचा दे, मुसीबतों से बचा दे, तकलीफों से बचा दे। वो क्या तिजारत है मौला? फजर से लेकर तस्बीह खाने के शाम तक और अगली फजर तक की तिजारत को समझें जरा। यह मजमून अभी कहां से आया? जब इमाम मुकब्बिर कह रहा था ना, कद कामतिस सला, कद कामत सफे दुरुस्त हुई, तो एकदम यह मजमून आया मेरे पर। अल्लाह से मांग रहा होता हूं, या अल्लाह जो खैर है दिल में डाल दे, अल्लाह जो खैर है उसको लफ्जों में डाल दे। हम सारा दिन अगर मकबूलियत और महबूबियत की घड़ियों को तलाश करें, वो इसमें आजम पा सकते हैं जो गारों में 40 साल के चिल्ले करने वाले ना पा सके। वो शहर की भरी आबादियों में और पुररौनक मेलों में हम पा सकते हैं। हदीस में आता है जब सफे दुरुस्त होती हैं दुआ कबूल होती है। जब जिहाद के लिए सफे दुरुस्त हो रही हो, जब नमाज के लिए सफे दुरुस्त हो रही हो, हमने एक एक अमल का मुनाफा कमाना है उस ताजर की तरह। एक एक अमल का मुनाफा कमाना है, उसको थोड़ा नहीं देखना कि सूतली है और बोरी है। वो ताजर खुश हुआ इसका कि घर पूरा हो गया। हमने एक एक अमल का मुनाफा देखना है कि अब इस अमल में नफा क्या है, ये देखना है। जल्दी से मैं पहुंचूं और अगली सफ में खड़ा हूं। अगली सफ में खड़े होने वालों की एक फजीलत यह है, जो अगली सफ में खड़े होते हैं, अगली सफ के बाद जब किसी काम के लिए जाते हैं, फरिश्ते उनकी मदद करते हैं और काम में उनके साथ होते हैं। मैं हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। और यहां तक कि अगर अगली सफ वाले बीमार हो जाएं, फरिश्ते उनकी इयादत करते हैं, और अगली सफ वाले मर जाएं, फरिश्ते उनको कंधा दे के कब्र तक पहुंचा के और कब्र के लिए ठंडक का इंतजाम करके आते हैं। किसके लिए यह है? मेरी बात जाग के सुनिएगा, काम की बात है। जाग के, खासतौर पे टेक लगाने वाले, जो अगली सफों में एहतमाम करता है। और मेरे आका ने फरमाया, अगर लोगों को अगली सफों का पता चल जाए, नफे का मफहूम अर्ज कर रहा, तो उस पे कुरअंदाजियां हो और झगड़े हो जाएं। अगर अगली सफों के नफे का पता चल जाए। और किताबों में लिखा है, अगली सफों में बेहतरीन बैठने वाला शख्स वो है जो किसी के कंधे को चीर के ना बैठे। वो पहले बैठा था, ये आया, इसने इसको यूं किया, इसने यूं किया और यहां बैठ गया। सुभान अल्लाह, अगली सफ का सवाब है। या खुदाई पका, उसको तूने खराब किया, उसको खराब किया। अगली सफ वाला शख्स वो है जो कंधों को चीर के ना बैठे। मेरे आका ने फरमाया, जो अगली सफों में बैठने का एहतमाम करता है, फरिश्ते उसकी इयादत करने जाते हैं अगर बीमार हो जाए। और अगर किसी काम के लिए चलता है, किसी काम के लिए जाता है, किसी काम के लिए, तो फरिश्ते उसकी इयानत और मुआवनत करते हैं, अल्लाह के अमर से उसकी मदद करते हैं। और अगर मर जाता है, फरिश्ते उसके जनाजे को कंधा देते हैं और कब्र में नूर का निजाम पैदा करते हैं। हमने सारा दिन की कबूलियत को तलाश करना है कि सारा दिन कौन सा अमल ऐसा है जो मकबूल है, कौन सा अमल है जिसकी कबूलियत है।
اور کون سا عمل ایسا ہے جو میں کر کے دنیا آخرت کے مسائل کا حل کروا کے یہاں سے جاؤں، جب میں یہاں سے جاؤں میری جھولی بھری ہوئی ہو نور سے بھی، برکتوں سے بھی، راحتوں سے بھی، معرفت سے بھی، عزت سے بھی، وقار سے بھی، اور قرضے دور، بیماریاں دور، پریشانیاں دور، مسائل حل، مشکلات دور، اور زندگی کی ناکامیاں دور، اور میرا دل بھی منور، میرا جسم بھی منور، میری نسلیں بھی منور، میرا گھر بھی نور و نور و نور و نور و منور ہے. ایسے عمل یہاں سے کرتا ہوا جاؤں. اگلی صف میں کھڑا ہونا، اگلی صف میں کھڑا ہونا. پھر اگر اگلی صف میں جگہ نہیں ملی تو امام سے پیچھے کوئی جگہ مل جائے، پھر اس سے پیچھے جگہ مل جائے. اور دوسرا، جب تکبیر ہوتی ہے، مکبر جب تکبیر کہتا ہے، فرمایا اس تکبیر پہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ دنیا کے بہت کم عمل ایسے ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہوں گی. جو دوران تکبیر صفیں درست ہو رہی ہیں اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب نماز کی صفیں درست ہو رہی ہوں یا جہاد کی صفیں درست ہو رہی ہوں اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اس کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا، دل ہی دل میں اللہ سے مانگنا، اور دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کرنا. اور اگلی بات سنیں، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس وقفے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کوئی بات نہ کی جائے. میں آ کے یہاں بیٹھتا ہوں، یہاں کے امور کے بارے میں کچھ ساتھیوں سے بات کرتا ہوں، ورنہ میری کوشش ہوتی ہے میں بات نہ کروں. بہت ضروری ہے، آپ حضرات مہمان ہیں، انتظامات کو سننا سمجھنا کہ جمعے میں کون ہوگا، جمعے کے بعد کیا ترتیب ہوگی وغیرہ. میں کچھ باتیں کرتا ہوں، میری مجبوری ہے، اور وہ بھی باتیں میری نیکی میں انشاءاللہ لکھی جائیں گی. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. سنتوں میں لگ جانا اور دعا میں لگ جانا اور اللہ سے مانگنے میں لگ جانا. لمحہ با لمحہ آپ ہر لمحے کو کیش کر رہے، ہر لمحے کا منافع لے رہے، ہر لمحے کا نفع لے رہے، اور یہ اپنے خزانے میں جمع کر رہے، اپنے ذخیرے میں جمع کر رہے، اور یہ جمع کرتے 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 آپ ترقی کر رہے، اب مالدار ہو رہے، اب مالدار ہو رہے. میری طرف دیکھیے، ایک بات بتاؤں ذرا، پھر دیکھیے ذرا. ایک وظیفہ ہے مالدار ہونے کا کہ جی جو یہ وظیفہ کر لے گا وہ مالدار ہو جائے گا. آپ سارا دن میں جو وظیفے کر رہے ہیں، یہ جو میں آج جو بتا رہا ہوں، قبولیت کی گھڑیوں کو کیش کر رہے ہیں، قبولیت کی گھڑیوں پہ توجہ کر رہے ہیں، قبولیت کی گھڑیوں پہ محنت کر رہے ہیں. یہ مالدار ہونے کے وظیفے ہیں، روحانی مالدار بھی، جسمانی مالدار بھی، یہ وظیفے ہیں، روحانی مالدار بھی اور جسمانی مالدار بھی. یہ وظیفے ہیں. ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا بیٹے کو مجھے کینسر ہے اور مجھے کینسر کے لیے انہوں نے لا علاج قرار دے دیا ہے. سنا ہے آپ دعا فرماتے ہیں. آپ نے اس کی بات سنی اور فرمایا اپنے کمرے میں سے اشارہ کر کے اس طرف، باہر یہ جو مجمع بیٹھا ہے، جا اس کے وسیلے سے دعا کر، تیری دعا قبول ہوگی، بیٹے کا کینسر ختم ہو جائے گا. کیا پتا اس مجمع میں کون ولی ہے، کون کتب ہے، کون مقبول ہے، کون محبوب ہے، کون عارف باللہ ہے، کون اللہ کا دوست ہے، کس نے توبہ کر کے اللہ کو منا لیا، کس نے اپنی زاری سے اللہ سے دوستی کر لی، اور کس نے کوئی ایسا عمل کیا جو قبول ہے اور اس کی قبولیت کا حصہ اسے بھی مل جائے. اور میں جا اس مجمع کے وسیلے سے دعا مانگ، اس مجمع کے وسیلے سے.
اور اس نے دعا مانگی، یقین تھا اسے اور ایکان تھا اور اعتماد تھا، اور اس نے دعا مانگی، اور قدرت خدا کی جس کے بیٹے کو، جوان بیٹے کو معالج نے لا علاج قرار کہ لا علاج ہو گیا. اللہ کی شان دیکھیں، آج اس کے 3 بچے ہیں اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. مجمع کی برکات ہوتی ہیں، اور یہ مجمع ایک فکر کو لے کے بیٹھا ہے. آپ میں سے کسی کا فکر دکانداری ہو، کسی کا شاپنگ ہو، کسی کا بازار پھرنا ہو، اور کسی کا کھانا پکانا ہو، روٹی پکانا ہو. تسبیح خانے نے سارے فکروں سے آپ کو جدا کر کے ایک فکر پہ لگا دیا، اور وہ فکر یہ ہے کہ دن رات میں ہم نے اللہ جل شانہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اور اللہ پاک کی ذات عالی کا فکر اور مدینے والے کی غلامی اور محبت ایک فکر میں تسبیح خانے نے آپ کو لگا دیا. ایک فکر پہ ایسے ہے، یا کوئی اور فکر لگا دیا؟ بھئی تیرے ذمہ روٹی ہے تو روٹی پکائے گا، تیرے ذمہ کھانا ہے، تیرے ذمہ مرچ کوٹنی ہے، تیرے ذمہ آٹا گوندنا ہے، تیرے ذمہ گندم پیسنی ہے. کوئی ایسا فکر نہیں جس میں آپ کو حضرات کو لگایا ہوا ہو. تو جو مجمع ایک فکر کو لے کے بیٹھے گا، وہ مجمع اس قابل ہے کہ جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے، جو فریاد کرے پوری ہوتی ہے. اس مجمع کی اللہ کے ہاں یہ طاقت بھی ہے، تاثیر بھی ہے، اور اس مجمع کی تاثیر پر تاثیر ہے اور رد نہیں ہوتی. آپ وہ مجمع ہیں، آپ وہ مجمع ہیں. آپ چلتے جائیں، سارے دن کی قبولیت کو دیکھتے چلے جائیں. آپ نے فجر کی اذان سے کام شروع کیا ہے، اور اگلی بات یہ بھی، جس وقت یہ وحی آئی کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لوگوں نے سوچا کہ آج حضرت بلال دیکھیں کیا دعا مانگتے ہیں. حکم آیا، وحی آئی کہ جو اذان کے بعد دعا مانگو گے قبول ہوگی، اذان کے بعد دعا مانگو گے قبول ہوگی. تو لوگوں نے کان دیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہ. حضرت بلال نے جو سب سے پہلی دعا مانگی ہے اذان کے بعد، وہ اپنے لیے نہیں مانگی، اپنی آخرت اپنی قبر کے لیے نہیں مانگی، اپنے حسن و جمال اپنی مالداری گھوڑوں اور سواریوں کے لیے نہیں مانگی. وہ سب سے پہلی جو دعا مانگی ہے ان لوگوں کے لیے مانگی ہے جنہوں نے انگاروں پہ گھسیٹا تھا، اور جنہوں نے ذلیل کیا تھا، اور جنہوں نے رسوا اور خوار کیا تھا، اور جنہوں نے کوڑے اور پتھر مارے تھے. وہ مشرکین مکہ تھے. سب سے پہلے مشرکین مکہ کے لیے دعا مانگی ہے، اے اللہ مکہ کے جتنے بھی مشرک ہیں ان سب کو ہدایت اور ایمان دے دے. اور جن جن کے لیے دعا مانگی نام لے کے ان کو ہدایت مل گئی، کیونکہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ہم نے قبولیت کی گھڑیاں تلاش کرنی ہیں، اس تاجر کی طرح جو ہر جگہ بات کر کے پھر نفع تلاش کرتا ہے. میرا اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، حل ادلکم علی تجارت، میں تمہیں کوئی تجارت نہ بتاؤں؟ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں مصیبتوں سے بچا دے ایسی تجارت. عذاب 3 قسم کا ہے، عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب مہین. قرآن نے 3 عذاب بیان کیے ہیں، اور قرآن نے 3 بیان کیے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. عذاب عظیم، عذاب مہین، عذاب علیم. میرا اللہ کہتے ہیں عذاب سے بچا دے، تم مصیبتوں سے بچا دے، دنیا کا عذاب بھی آخرت کا عذاب بھی. آؤ تجارت بتاتا ہوں، اور یہ پل پل کی تجارت ہے، یہ پل پل کی تجارت ہے. وہ خدمت میں ذمہ لگا دیا، کتنی گھٹیا درجے کی خدمت ہوگی. لکھ لو میری بات کو، میری بات پہ توجہ نہیں ہو رہی، سو رہے ہیں. میں چپ ہو جاؤں تو سمجھ لیں میں مخلوق سوئی ہوئی ہے اور میں انتظار کر رہا ہوں جب جاگیں گے تو بات کروں گا. جتنا گھٹیا درجے کی خدمت ہوگی اتنا بڑھیا درجے کی مدد ہوگی.
جتنا کم درجے کی خدمت ہوگی اتنا اعلیٰ درجے کی اللہ جل شانہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوں گی. جتنا کم درجے کی خدمت ہوگی، کم درجے کی. خدمت کرتے ہوئے اس کے دل میں، اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں خدمت کرتے ہوئے ایک پل میں آئے کہ مولا یہ خدمت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. کیوں؟ مزدوری کے بعد، خدمت کے بعد مزدوری ملتی ہے. ہمیشہ کوئی بھی بندہ خدمت کرے مزدوری ملتی ہے. مولا مزدوری ملنے کا وقت ہے، اپنی شان عالی، اپنی کریمی سے مزدوری عطا فرما. ہر خدمت کے بعد مزدوری ملتی ہے. وہ خدمت برتن دھونے کی، جھاڑو دینے کی، صفیں اٹھانے کی، نگرانی کرنے کی، دنیا کی کوئی خدمت ہے. اس وقت جو دعا مانگے گا قبول ہوگی. یقین ہے کامل تو دعا جا کے نشانے پہ لگتی ہے. ہم نے پل پل کے، ایک ایک لمحے کے، ایک ایک قدم کے اعمال کو کیش کرنا ہے کہ آج قبولیت کی گھڑی میری کون سی ہے. اور پھر قبولیت کی گھڑی رمضان میں ایک اور اہم ہے، بڑی اہم ہے، سن لیجئے. اور یہ سب سے ٹاپ پہ ہے جو ابھی بتا رہا ہوں میں، سب سے ٹاپ پہ ہے، سب سے اونچی ہے. وہ کیا؟ کوئی گناہ کا موقع آیا، کسی کی چیز گری پڑی تھی، کسی کے پیسے تھے، کسی کے موبائل تھی، کسی کی چیز تھی، اور میں خاموشی سے اٹھا لوں، کوئی نہ دیکھے. کوئی گناہ کا موقع آیا، کوئی نظروں کے گناہ کا موقع آیا، کوئی جذبوں کے گناہ کا موقع آیا، کوئی خیالات کے گناہ کا موقع آیا، کوئی تنہائیوں کے گناہ کا موقع آیا، اور اسی وقت اللہ سے ڈر گیا. اب اس کے بعد جو اللہ سے مانگے گا سو ملے گا. وہ بخاری شریف کی حدیث جس میں 3 آدمی سفر کرتے ہوئے غار میں چلے گئے اور ہر بندے نے اللہ کو اپنی نیکی کا وسیلہ دیا تھا، اور ایک بندہ ایسا بھی تھا جس نے کہا تھا مولا ایک ایسا وقت آیا تھا کہ میں گناہ کے موقع کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا، اور اس وقت تیرا ڈر اور خوف آیا تھا، اور مولا میں ہٹ گیا تھا. اگر تو میری یہ نیکی قبول ہے، گناہ سے بچنا بھی نیکی یا اللہ قبول ہے، آج یہ پتھر ہٹا دے. اور پتھر اتنا ہٹ گیا، وہ باسہولت غار سے نکل گئے، اور تھا اتنا بڑا کہ وہ ساری عمر سسک کے مر جاتے، پتھر ہٹا نہیں سکتے تھے. آج بھی جس کی مصیبتوں کے پتھر ہیں، قرضوں کے پتھر ہیں، مشکلات کے پتھر ہیں، ناکامیوں کے پتھر ہیں جو اس کے راستے میں آ کے اس کا راستہ روک لیتے ہیں، بدنامیوں کے پتھر ہیں، کوئی علت کا پتھر ہے، کوئی ذلت کا پتھر ہے، کوئی قلت کا پتھر ہے، اور جو اس کی زندگی میں اس نے جا کے اس کو روگ پیدا کیے ہیں. آج بھی جو بندہ ان پتھروں میں ہے وہ گناہ کے موقع کو پاتے ہی ایک پل میں گناہ سے بچ جائے، ہٹ جائے. وہ گناہ کا جذبہ ہے، وہ گناہ کا تصور ہے، وہ گناہ کا خیال ہے، وہ گناہ کا گمان ہے، وہ گناہ کا موقع ہے، وہ گناہ کی تنہائی ہے، وہ نظروں کا گناہ، وہ سوچوں کا گناہ، وہ آنکھوں کا گناہ، وہ ہاتھوں کا گناہ، وہ پاؤں کا گناہ، وہ معاملات کا گناہ، وہ کسی پیسے روپے کا گناہ. کوئی موقع آیا ہے، رمضان میں یہ موقع بہترین ہے اور سارا سال میں ہر لمحہ میسر ہے، آیا ہے، اسی وقت ہٹ گیا. اور اللہ سے بات کی مولا تو جانتا ہے، محض تیرے لیے، محض تیرے لیے، محض تیرے لیے. مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تو ہی تو جانتا تھا، تو ہی دیکھتا تھا، تو نہیں دیکھا تھا. محض تیرے لیے سخی شہنشاہ، محض تیرے لیے میں نے اس گناہ کے موقع کو اپنے سے دور کیا، ہٹ گیا. تیری ذات کا خوف تھا. اب یہ اس قابل ہے اللہ سے جتنا بڑا پتھر ہٹوا سکتا ہے. وہ پتھر مصیبتوں کا ہے، قرضوں کا ہے، بیماریوں کا ہے، جادو جنات اثرات بندشوں کا ہے، وہ زندگی کی ناکامی ہرڈلز کا ہے، وہ قدم قدم پہ زندگی کی دیواریں آ جاتی ہیں اس کا ہے، وہ رشتوں کی بندش ہے، رزق کی بندش ہے، صحت کی بندش ہے. زندگی کی کوئی مشکل ہے
حدیث میں آتا ہے بس یہ یوں تصور کرے اور ہٹ جائے، پل میں کام ہو گیا۔ ہم نے رمضان کی ہر گھڑی میں اور تسبیح خانے میں گزرنے والی ہر گھڑی میں، اور ہم روزہ جہاں رکھ رہے، دنیا کے جس کونے میں رکھ رہے، جہاں رکھ رہے اور دنیا کے جس کونے میں رکھ رہے، ابھی ہماری پچھلی رات کی درس کی ویڈیو گم ہو گئی، کینیڈا سے مل گئی، کینیڈا سے مل گئی۔ انہوں نے درس میں سنا، انہوں نے فوراً مجھے پیغام دیا کہ وہ ویڈیو ہمارے پاس ہے، اور کینیڈا سے آ گئی۔ پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، پورا نظام چل رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ کوئی لمحہ ایسا ہوا کہ بس کوئی گناہ کا موقع تھا اور اللہ کے لیے بچ گیا۔ اب یہ جو چاہے اللہ سے منوا لے، پتھر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، پہاڑ سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ جو پہاڑ ہٹ جائے باقی بچا کیا؟ جو پہاڑ ہٹ جائے باقی بچا کیا؟ ہم نے سارا دن میں اپنے روزے کے ایک ایک پل کو کیش کرنا ہے، اور یوں روزہ بے چین ہوا، جو رات میں نے عرض کیا، یوں بے چینی ہوئی اور روزے کی تکلیف ہوئی، اور یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ مستر ہے، یہ بے چین ہے، اور بے چین کی دعائیں بڑی قبول کرتا ہے۔ امن یجیب المستر اذا دعا، کون ہے جو مستر کی دعاؤں کو قبول کرنے والا؟ ارے میں سب کی دعائیں نہیں، پر مستر کی دعائیں قبول کروں گا۔ اور مستر کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں ذرا مجھے دیکھنا۔ ایسے چادر لپیٹی ہوئی، چادر لپیٹی ہوئی، اور دو بندوں نے پکڑا ہوا ڈاکٹر صاحب کے ہاں گیا، کیا لگے ہاں 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 ایسے کر رہا، ایسے کر رہا۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاں بیٹھ گیا، ایسے ہائی ہائی کرنے والے اور بھی کوئی بیٹھے تھے، یہ بھی بیٹھ گیا۔ میں مستر کی دعا اللہ کے ہاں کیسے پہنچتی ہے اس کی مثال دے رہا ہوں۔ ایک اور آیا، وہ اس سے بڑی ہائی ہائی کرنے والا تھا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ پرچی ٹوکن لگا ہوا ہے، لائن لگی ہوئی ہے، باری آئے گی ہو جائے گی۔ اور ایک وہ آیا جس کو 4 بندے اٹھا کے لے آئے، بالکل ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے سب کو چھوڑا کہ یہ ایمرجنسی ہے، سب کو چھوڑا، اس کو علاج دیا، اس کو کیا کرتے کرتے وہ ہوش میں آ گیا۔ اس کے ہوش کے آنے کے بعد ہائے ہائے والوں کی باری بعد میں آئی باری بعد میں۔ تو اللہ کے ہاں کوئی ایسی ایمرجنسی پیدا کر دیں، ایسی ایمرجنسی لگا دیں کہ میرا مولا سب کو چھوڑ دے۔ اچھا، اللہ سب کو چھوڑنے کا، اللہ اس عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ ایک پل میں سب کی سنے اور سب کو دے، سب کی سنے اور سب کو دے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں اپنے سمجھانے کے لیے۔ اللہ کہ اس کو چھوڑ دو، یہ ذرا ایمرجنسی کیس ہے، یہ ایمرجنسی کیس ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا ٹریٹ کر لو تھوڑا سا۔ فرشتے کہ مولا یہ بھی ہیں، ہاں بھائی مجھے پتا ہے، جانتا ہوں، ذرا اس کو دو، جھولیاں بھر کے دو، چل بھائی جا۔ بے چینی اور اضطراب اللہ کے ہاں اس کی یہ قیمت ہے کہ سارے مانگ رہے یا رب یا رب یا رب یا رب، سارے مانگ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اس کو دینا ہے دینا ہے دینا ہے، اس کو بھی دینا ہے اس کو بھی دینا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو بے چین ہے، جس کو روزے نے بے چین کر دیا، جس کو بھوک نے، جس کو پیاس نے، جس کو پردیس نے، جس کو مسافرت نے، جس کو بے چینیوں نے، جس کو بے قلی بے قراریوں نے بیزار بے چین اور تڑپا دیا۔ اب اسی لمحے میں اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ایسی ہوئی کہ سارے ایک طرف اور یہ سب سے زیادہ پایا اور یہ گیا۔ اب اگلا فائدہ سنیں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے لوگ اللہ اللہ سیکھنے آتے تھے۔ حضرت نے ایک دفعہ بلایا سب کو، اس کو کھڑا کیا، اس کو کیا، اس کو کیا، ان کو خلافتیں دیں، ابائیں دیں، قبائیں دیں، اور جاؤ جاؤ لوگوں کو اپنے علاقے میں اللہ اللہ سکھاؤ۔ اور جو پرانے بیٹھے تھے سالہ سال، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تبصرہ کیا اور بولے کہ حضرت نے آج کا بندہ آیا، تھوڑا عرصہ آیا، اس کو نواز دیا، ہم پرانے بیٹھے ہوئے ہیں،
حضرت نے بات سن لی. حضرت نے سارے پرانوں کو بلایا. اس نے کہا بھائی ایک ایک لکڑی توڑ کے لے آؤ جنگل سے. جنگل سے ایک ایک لکڑی توڑ کے لے آؤ. میری بات غور سے سنیے گا. ایک ایک لکڑی توڑ کے لے آؤ. سارے توڑ کے لے آئے. اور میں بھائی اس کو آگ لگاؤ. اب تازہ لکڑی کو آگ کیسے لگے؟ تازہ لکڑی کو آگ کیسے لگے؟ تو آگ تو نہیں لگ سکتی. لگے گی؟ ہیں جی؟ آگ تو نہیں لگ سکتی. اب وہ پھونکے مار رہے، وہ دھواں ہی دھواں ہے. اچھا بھائی اس کو واقعی آگ نہیں لگے گی. بھائی وہ سامنے جو لکڑی پڑی ہے، خشک لکڑی ہے، اس کو اٹھاؤ، ٹکڑے ٹکڑے کرو اور دیکھو اس کو آگ لگتی ہے. اس کو اٹھایا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، یوں ایک آگ ایسے بھڑک اٹھے. پھر سب کو بلایا. دیکھو تمہیں ایک چیز سمجھانا مطلوب تھے. وہ آیا جس کو میں نے خلافت دی، اجازت دی، نوازا. اس نے اندر کی ساری چاہتوں کو خوش کر دیا، مٹا دیا. اس نے اندر کی ساری لذتوں کو مٹا دیا. اس نے اپنے آپ کو تسبیح خانے کا پیمند بنا دیا اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا اور یہاں کے انوارات کو اپنے اندر ایسا جذب کر لیا. اس کی ساری چاہتیں، اس کی ساری لذتیں، اس کی ساری چیزیں لکڑی کی طرح خشک ہو گئیں. عشق الہی کی آگ ایسے لگی اور اس کے سارے جسم کو جلا کے نور بنا دیا. عشق الہی کی ایسے آگ لگی جیسے لکڑی پہ لگی. اور تم سال سے بیٹھے ہو اس گیلی لکڑی کی طرح. کبھی شک، کبھی شبہ، کبھی وسوسہ، کبھی خیال، کبھی گمان، کبھی 19، کبھی 20، کبھی ادھر کا خیال، کبھی ادھر کا خیال. اور میں تم اس طرح سال ہی بیٹھے رہو گے اس گیلی لکڑی کی طرح جب تک کہ سوکھی لکڑی کی طرح نہیں بنو گے. تسبیح خانے کا قیام، رمضان المبارک کی حاضری اور پوری دنیا میں روزے رکھنے والے حضرات ایسے ہیں جیسے اپنے آپ کو سوکھی لکڑی بنا رہے. اور سوکھی لکڑی کو آگ یوں ایک پل میں لگتی ہے. عشق الہی کی، عشق مصطفیٰ کی، محبت الہی کی آگ ایسے ایک پل میں لگتی ہے اور اس کو نور ہی نور بنا دیتی ہے. آپ کا ہر پل، آپ کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے. آپ کا ہر پل، ہر لمحہ نہایت سنہری ہے. آپ سوچیں تو صحیح کہ سارا دن میں آپ کتنی قیمتی خزانے اکٹھے کر لیتے ہیں اور کتنا مال جمع کر لیتے ہیں. کبھی اذان کے نام پہ، کبھی تکبیر کے نام پہ، کبھی دعا کے نام پہ، کبھی صلاۃ و تسبیح کے نام پہ، کبھی فرض نماز کی دعا کے نام پہ. آپ کو علم ہے ابھی جو سورت یاسین پڑھ کے آپ جو دعا مانگتے ہیں، اللہ اکبر، ایٹم بم ہے. سوچ نہیں سکتے. یہ جو سورت یاسین اگر ادھوری رہے گی بعد میں پوری کر لیا کریں تاکہ آپ کا حصہ پورا ملے. آپ کا حصہ، بعض لوگوں کی رفتار کم ہوتی ہے، سپیڈ کم ہوتی ہے، آپ پورا کر لیا کریں. آپ سوچیں تو صحیح کہ سورت یاسین پڑھنے کے بعد آپ کو کیا ملتا ہے؟ بتائیں آپ. کیا ملتا ہے؟ سورت یاسین پڑھنے والا ان کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہو جاتا ہے اور اللہ جل شانہ کا ساتھ ہو جاتا ہے کہ سورت یاسین پڑھ اور جو دعا مانگ میں قبول کرتا ہوں. اچھا، ایک ہے میں پڑھوں اور ایک یہ ہے کہ پتہ نہیں کوئی اس مجمع میں ایسا ہو جس کی ایسی قبول ہو کہ میری بھی قبول ہو جائے. جیسے آتا ہے بعض اوقات نمازیوں میں ایک شخص ایسا نہیں ہوتا جس کی نماز قبول کی جائے، پر ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کی خشوع خضوع، دھیان، اللہ کی ذات کا تعلق اور معرفت، اس کی وجہ سے سب کی نماز اور سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایسے ہی سورت یاسین پڑھنے والے، اجتماعی عمل کرنے والے یہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ان کی کیا قبولیت ہے، ان کا کیا محبوبیت اور مقبولیت ہے. یہ یوں دعا مانگتے ہیں. اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو آمین کہتا ہے، یا رب کہتا ہے،
میرا اللہ کہتا ہے زیادہ آمین نہ کہے، ہم تیرے بہت قریب ہیں، تیرا بہت تجھ سے تعلق ہے، اگر زیادہ بھی کہتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے، جا کیا مانگتا ہے، اور اچھا یہ جو تیرے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو بھی عطا کر دیا کہ ہماری رحمت اتنی وسیع ہے کہ ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اور ایک اور خوشخبری بھی سن لیجئے، حدیث میں آتا ہے کچھ فرشتوں کی جماعت ایسی ہے جو صرف ایک چیز کو تلاش کرتی ہے، پوری روئے زمین پہ پھرتی ہے اور صرف ایک چیز کو تلاش کرتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے جہاں اللہ جل شانہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، سورۃ یاسین اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، ابھی جو بیٹھ کے ہم ذکر کریں گے اللہ کا ذکر ہے۔ فرشتوں کی جماعت اس کو تلاش کرتی ہے۔ اچھا پھر یہ ایک فرشتے کو مل جاتا ہے، جیسے ایک چونٹی کو کھانا مل جائے نا، فوراً بھاگتی ہے اور ان کو بلا کے لے آتی ہے، پھر چونٹیوں کی قطار بن جاتی ہے۔ اس دن وہاں انہوں نے، میں نے کہا چھپکلی کھڑی ہے، مارو اس کو، میں نے کہا ایک طرف رکھ دو، چونٹیاں کھا جائیں گی، ان کو ہدیہ کر دو۔ چونٹی، میں نے کہا چونٹیاں کھا جائیں گی، مزہ کریں گے، کیونکہ چھپکلی کو چونٹی بہت کھاتی ہے، لطف سے کھاتی ہے۔ میں نے کہا ایک طرف رکھ دو۔ فرشتے بلا کے لے آتے ہیں، آؤ آؤ، مطلوب مل گیا، کیا؟ ایک محفل ملی جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا۔ فرشتے آئے، دیکھا، بیٹھتے چلے گئے، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، بیٹھتے 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 ہماری قطاریں یوں بنتی ہیں، ان کی قطاریں یوں بنتی ہیں۔ پہلے بڑھتے 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 پہلے آسمان تک پہنچ گئے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں، عرش تک ان کی صفیں پہنچ گئیں، اور ادھر محفل ختم ہوئی۔ میرا رب باوجود جاننے کے پوچھتا ہے فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یا اللہ زمین پہ تیرا نام ہو رہا، تیرا ذکر ہو رہا تھا، وہاں سے آ رہے ہیں۔ اچھا بندے کیا مانگتے تھے؟ یا اللہ جنت مانگتے تھے۔ تو میرا اللہ پوچھتا ہے اداؤں کو دیکھیں، ذرا اداؤں کو دیکھیں، میری طرف دیکھیں، اداؤں کو دیکھیں، کیا مانگتے ہیں؟ جنت۔ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیتے یا اللہ اور مانگتے۔ اچھا وہ کیا، کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ انہوں نے جہنم دیکھی ہے کہ یا اللہ نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیتے تو میں اور پناہ مانگتے۔ فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان کو جنت دے دی اور جہنم سے خلاصی دے دی۔ فرشتے فوراً کہتے ہیں مولا ایک بندہ تھا جو کسی کام کی غرض سے اس محفل میں آیا تھا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا ایسی مبارک محفل ہے کہ وہ بھی رنگا گیا، نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں، سنگ ترے سنگ ترے، جو نیکاں دے سنگ لگ گئے وہ تر گئے۔ تو اللہ پاک فرماتے اچھا وہ بندہ ایسی کام کی غرض سے آیا تھا، تو چلو جاؤ، اس کو بھی میں نے قبول کیا اور اس کو بھی معاف کیا، اس کو بھی جنت دے۔ آپ تو ایک خزانے میں بیٹھے ہیں۔ بس ایک آخری بات سنا کے نا پھر ہم ذکر کرتے ہیں۔ ایک غریب آدمی تھا، ایک مچھلی لے آیا، رزق حلال تھا، مچھلی لے آیا، اس کی بیوی کو کہا مچھلی کو صاف کر، مچھلی کی دونوں آنکھوں سے لال نکلے، گل پھڑوں سے لال تھے، اسے پتہ نہیں تھا، احساس ہوا کوئی پتھر ہیں، قریبی ساتھ سنار کو جوہری تھا، اس کے پاس لے، نہ بھائی یہ بڑی قیمتی ہیں، میں نہیں قیمت ادا کر سکتا، وہ شہر کا جو بڑا ہے اس کو جا کے پاس لے جا، اور اس کے پاس لے گیا۔ سنو سنو لالوں کی بات ہو رہی ہے، ذرا پیسے کی بات غور سے سننا، پیسے میں ویسے نیند اڑ جاتی ہے، اڑ نہیں جاتی، پیسے میں ویسے نیند اڑ جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو، تم اس کو ادھر لے جاؤ۔ اس کے پاس گیا، اس نے کہا میں نہیں دے سکتا، کرتے کراتے کہنے لگا یہ بادشاہ ہی دے سکتا ہے۔ بادشاہ کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا، اپنی جوہریوں کو دکھایا، باکمال جوہری، اس نے کہا بادشاہ ہم اس کا ہم نہیں دے سکتے، بس جو آپ اس کو انعام دینا چاہیں دے دیں، پر ہے عجیب و غریب یہ لال، یہ دنیا کے آخری ہیں، یہ نایاب ہیں۔ اچھا بادشاہ نے کہا ایسا کرو بھائی،
80 خچر سونے چاندی کے میرے خزانوں سے بھر کے لے جاؤ، اس کا یہ صلہ ہے۔ حیران ہوں، آج تک سونا چاندی دیکھا ہی نہیں تھا، غریب آدمی نے رزق حلال کما کے ایک مچھلی لے آیا اور ان کو کہہ دیا بھئی اتنے اوقات میں اس کو دے دیا وقت، یہاں سے لے کر یہاں وقت تک یہ جتنا سونا چاندی خچروں میں بھر کے لے جا سکے، اس کے بعد خزانہ دروازہ بند کر دینا۔ خچروں کا انتظام کیا، مزدوروں کا انتظام کیا اور ان کو خزانے کے باہر کھڑا کیا کہ میں خزانے کے اندر دروازہ کھول دیا، حکم تھا خزانے کے اندر گیا نا ایسی یا دلیل المتحیرین، یعنی ہم ذکر خاص میں پڑھتے ہیں نا یا دلیل المتحیرین، ہاں ایسی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، آنکھیں پھٹی رہ گئی، یا دلیل المتحیرین، مولا میری آنکھیں پھٹی میں کہاں جاؤں، تو دلیل کہتے ہیں رہبر کو، اب میرا اب ہاتھ پکڑ مولا۔ یہ متحیر ہو گیا، اتنا سونا اتنا چاندی، ایک بادشاہ کا بستر پڑا تھا، بادشاہ اپنے خزانے میں آتا تھا تو وہاں سوتا تھا، کہنا کہ بستر تو بادشاہ کے، کبھی بادشاہ کے بستر میں سو کے دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے، جو سویا اور سو گیا۔ دور سے سنا کہ تسبیح خانہ ہے، در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، اور یہاں آیا تو نیند بڑھ گئی، ابھی سو رہا، ظہر تک سویا، ظہر کے بعد تھوڑا سا کیا ادھر جا کے کونے میں یوں سویا اور سو گیا، پھر سوتا رہا، پھر عصر کے بعد بھی سو گیا، پھر تراویح کے بعد بھی سو گیا، اور سو اور گیا، سو گیا، سو گیا۔ اب جو سویا نا، نیند آئی، اور نیند ایسی گہری آئی کہ وہ وقت مقررہ گزر گیا جس میں خچر 80 بھرنے تھے۔ نوکروں نے آ کے اٹھایا کہ اٹھیں جناب، ہاں بھائی میں نے خچر بھرنے، میرے خچر باہر کھڑے، انہوں نے کہا جناب ٹائم ختم ہو گیا ہے، انہوں نے کہا ایک مٹھی بھرنے، نا خالی ہاتھ واپس چلا گیا۔ خزانے میں آ گئے، خزانے میں آ گئے، اس خزانے سے خالی نہیں جانا۔ کوئی نیکی تھی ایسی جو 2 ہیرے نکلے اور ان ہیروں کی قیمت کوئی نہ دے سکا، رب نے کہا جا تسبیح خانے میں، وہاں اس کی قیمت تجھے دے دوں گا اور جھولیاں بھر کے دوں گا، جا۔ اور رب نے تسبیح خانے میں بھیجا، اب تیری مرضی ہے، سو کے گزار وقت، باہر گزار، موبائلوں کے ساتھ گزار، اب تیری مرضی ہے، جو مزاج یار میں آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو سوتے سوتے انہیں کہا یہ ٹائم ختم ہو گیا، چل جاؤ۔ پل پل کی ہم نے تجارت کرنی ہے، حل ادلکم علی تجارت، پل پل کو کیش کرنا ہے، پل پل پہ کیش کر کے پھر ساری زندگی عیش کرنا ہے، اور نسلوں کو بھی عیش کرانا ہے۔ رزق کے دروازے، عزت کے دروازے، صحت کی برکت، شفا، عطا، وفا، رحمت کے دروازے دنیا آخرت کے رب کھول کے دکھاتا ہے، ان مجالس کی برکات اور لمحے لمحے کی قدر دانی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تو وہی تاجر بنیں گے حاجی صاحب غریب ٹرک والا، انہیں کہا منافع دے، پل پل کی تجارت کریں، بہت نفع کے سودے بتا رہا ہوں میں۔ نیند مجھے بھی آتی ہے، میں پتہ نہیں کتنا سوتا ہوں گا، مجھے بھی آتی ہے، یہ نہیں ہے میں نیند پروف ہوں، یہ نیند نہیں آتی مجھے، آتی ہے، آپ کی طرح انسان ہوں، نیند مجھے بھی آتی ہے، پر اس نیند کو کہہ دیا کہ تھوڑا سا صبر کر لے، صبر کر لے۔ سپیکر خراب ہو، اس کی نیند پوری نہیں ہوتی بیچارے کی، عجیب انسان ہے یہ شخص، عجیب ہے۔ تو اس لیے یہ لمحات قیمتی ہیں، چھٹا روزہ ہے، باقی کیا بچا، گزر گیا، باقی کیا بچا۔ تو
ان لمحات کو قیمتی بنائیں اور ایسا بنائیں کہ یہ رمضان شاندار ہو اور اس کی عبادت جاندار ہو. ٹھیک، یہ رمضان شاندار ہو اور اس کی عبادت جاندار ہو. اب دیکھتے ہیں، بیٹھ کے کرتے ہیں ذکر کہ اس میں کتنی جان ہے اور اس میں اللہ کا ذات عالی کا کتنا دھیان ہے اور اس میں میرے اللہ کی ذات کا کتنا تصور ہے. اعلان کیا تھا احمد پرشرکیہ کے درس کا کینسل ہونے کا گرمی اور حبس کی وجہ سے. انشاءاللہ 31 دسمبر کو صبح 8 بجے وہاں درس بھی ہوگا اور جو تحائف دیے جائیں گے وہ بھی دیے جائیں گے. اب اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے اور پوری توجہ سے، اور اس لمحے کو اب کیش کرنا ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. الا اللہ الا اللہ. اللہ اللہ.
اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اول الاولین ویا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ پوری امت کو کامل ایمان دے دے، اخلاص دے دے، برکت اور عافیت دے دے، من کی دنیا بدل دے، دل کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے، بدل دے مولا بدل دے، پوری انسانیت کو بدل دے، خیروں کو متوجہ فرما، راحتوں کو متوجہ فرما، عافیتوں کو متوجہ فرما، دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما اور برکتیں عطا فرما اور عافیتیں عطا فرما۔ اس سارے مجمع کو دنیا آخرت کی برکتوں سے نواز دے اور دنیا کے ہر کونے میں بیٹھے والوں کو نواز دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم۔